محبت دل میں رہے، مرزا کو سنے، نوافل کی دل میں محبت رہے۔ جب سے ہمارا تعلق علماء کے ساتھ مضبوط تھا، تراویح باقاعدہ پڑھا کرتے تھے، ہر مسجد کے اندر 2 صفیں، 3 صفیں، نوافل تراویح کی جماعت کی ہوا کرتی تھی، نوافل کی ہوا کرتی تھی۔ جب سے یہ بدبخت آیا، لوگوں نے، نوجوانوں نے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر، یوٹیوب پر بیٹھ کر اپنا دماغ اس بات کی طرف لے جایا کہ مولوی کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں، اصل کتاب بخاری اور مسلم کو بھی دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اس موبائل کو کھولو، اس کے اندر بخاری ہے، اس کے اندر مسلم ہے، اس کے اندر ترمذی ہے، اس کے اندر ابن ماجہ ہے۔ وہ چاہے ابن ماجہ لکھنے والا، موبائل کے اندر جمع کرنے والا، موبائل کے اندر ڈالنے والا پتہ نہیں کون ہے، عالم ہے، جاہل ہے، صحابہ سے محبت کرنے والا ہے، صحابہ سے بغض رکھنے والا ہے، بس اسی کو فالو کرو، اسی کو پکڑو، اصل کتاب نہیں دیکھی۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب تیرا تعلق اللہ والوں سے تھا، حضرت درخواستی سے تھا، حضرت دین پوری سے تھا، علماء کرام سے تھا، تب تیرا ایمان بھی مضبوط تھا، نبی کی ختم نبوت کی محبت بھی تھی، نبی کی محبت بھی تھی، قرآن کی محبت بھی تھی، نماز فرض کی محبت بھی تھی، سنن کی محبت بھی تھی، تلاوت کی محبت بھی تھی، نوافل کی محبت بھی تھی۔ جب سے تیرا تعلق ٹوٹا، نہ تیرے دل میں صحابہ کی محبت آئی، نہ تیرے دل میں اہل بیت کی محبت آئی۔ پھر سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اگر انجینئر بننا ہے جاؤ انجینئر کے پاس، اگر لیٹرین اور گھر کا نقشہ بنانا ہے جاؤ انجینئر کے پاس، اگر قرآن سیکھنا ہے انجینئر کے پاس نہیں سیکھ سکو گے، درزی بننا ہے درزی کے پاس جاؤ گے، درزی سے قرآن و سنت نہیں سیکھ سکو گے، ڈاکٹر بننا ہے عالم سے ڈاکٹر نہیں بن سکو گے، اگر ڈاکٹر سے دین سیکھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، عالم سے ڈاکٹری سیکھو گے تو کسی کو مارو گے، ڈاکٹری غلط جگہ پر استعمال کرو گے، ڈاکٹری ڈاکٹر سے سیکھو، انجینئر انجینئر سے سیکھو، درزی اور کپڑا سینا درزی سے سیکھو، قرآن اور سنت سمجھنا ہے تو کسی اللہ والے شیخ الحدیث کی خدمت میں آؤ گے۔ آج جو لوگوں سے بات کریں، جی وہ تو قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، قرآن سیکھو، قرآن پڑھو، پتہ چلے گا۔ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دین میں پہل کرنے والے، دین میں سبقت اختیار کرنے والے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایک جماعت مہاجر صحابہ کی ہے، والانصار ایک جماعت انصار صحابہ کی ہے۔ مہاجر انہیں کہتے ہیں جو لوگ مکہ کو چھوڑا نبی کے حکم پر، گھر کو چھوڑا نبی کے حکم پر، اپنے در کو چھوڑا نبی کے حکم پر، والدین کو چھوڑا نبی کے حکم پر، بیوی بچوں کو چھوڑا نبی کے حکم پر، ہجرت کی مدینہ چلے گئے۔ ان کو پتا تھا ہم مدینہ جا رہے ہیں، وہاں ہمارے لیے زمین کا 1 انچ بھی نہیں ہے، وہاں ہمارے لیے باغات بھی نہیں ہے، وہاں ہمارے لیے رہنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے، وہاں ہماری میزبانی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، وہاں ہمیں گلے لگانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن نبی نے فرما دیا ابو بکر مکہ چھوڑ دو، چھوڑ دیا، عمر مکہ چھوڑ دو، چھوڑ دیا، عثمان مکہ چھوڑ دو، چھوڑ دیا، معاویہ مالک معاویہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، علی مکہ چھوڑ دو، مکہ چھوڑ دیا۔ وہ صحابہ جن پر آج تو بیٹھ کر تبصرے کرتا ہے، ان کے ایمان کی روایات کو زیر بحث لاتا ہے، ان کے کردار کو زیر بحث لاتا ہے، تو صحابہ کو سمجھتا کیا ہے؟ صحابہ وہ ہیں، اگر آج تیرے اور میرے گھر اللہ بیٹا عطا کرے، اس بیٹے کے کان میں آذان دینے کے لیے تیری اور میری مسجد کا مؤذن امام اور مفتی اور قاری اور عالم آتا ہے، صحابہ کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا آذان دینے کے لیے محمد مصطفیٰ آیا کرتے تھے، تیرے اور میرے گھر میں اللہ بچہ عطا فرمائے تو بچے کا نام رکھنے کے لیے ہم علماء کے پاس جاتے ہیں، صحابہ کرام کے بچے
پیدا ہوتے ان کا نام رکھتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری اور میری جب وقت آتا ہے نماز پڑھنے کا، ہم قریبی مسجد میں جاتے ہیں، قاری اور حافظ اور عالم کے پیچھے جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام کو جب نماز پڑھنے کا وقت ملتا وہ نماز پڑھتے۔ محمد صلی اللہ علیہ